اللہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا کر. سیدنا انس کہتے ہیں ایمان اسلام کے قبول ہوتے وقت جو خوشی ہم کو نصیب ہوئی سرکار مدینہ منورہ میں جب داخل ہوئے تو وہ خوشی ہوئی. اس کے بعد سب سے بڑی خوشی یہ ہم کو ہوئی کہ ایک شخص کہنے لگا متسع یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ قیامت کب برپا ہوگی؟ سید الوجود و صاحب المقام المحمود صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اعددت لها، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ وہ مستند حدیث ہے اور یہ مستفید حدیث ہے. بہت سارے اور بھی سامان اس کو صحابہ کرام بیٹھے تو نے اس کے لیے فرمایا ما اعددت لها من کثرت الصلاة ولا صدقة ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ. میں نے نہ بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ بہت زیادہ صدقات و خیرات کیے ہیں، صرف یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو سیدنا انس فرماتے ہیں کہ ہم کیوں خوش ہوئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انت مع من احببت، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہے. اس کو ان کی معیت تیری محبت ہے نا اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ بھی تیرے ساتھ ہے، اللہ کے پیارے رسول بھی تیرے ساتھ ہے. ایمان لاؤ میرا قرآن اسلام دیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی معیت مل سکتی ہے. ابھی جن کی تعریف جن کے نہ کیا کلام میں سنا غوث زبان، بار میں غوث زبان اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اس بہادت بیداری مشرف ہوتے تھے. اور ان کا عقیدت تھا کہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، اور ان کی خدمت، ان کی احسانات اور ان کی محبت اور ان کی جانثاری وہ متواتر باللفظ حدیثوں سے ثابت ہے. میں فتویٰ نہیں ماننا چاہتا، معاف کر دے جو مرضی کہے، لیکن حقیقت ہے کہ بہت سارے غلطیوں میں یہ غلطیاں پہلے سے چلی آ رہی ہیں. مگر یہ ہے میں نے آپ کو سنایا تھا، یہ واقعہ سنایا تھا، اور آپ کو دوست بزرگ آئے ہیں وہ بھی سن لیں. غلام محمد مہر مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ میں میں بھی اس میں میلاد گنا کی تھی. غلام محمد مہر حضور غوث زمان کی میری شاگرد مرید تھے، بہاولپور میں پڑھاتے تھے، اور وہ حج کے لیے گئے. میں بیٹھا تھا اور سید عبد القادر جیلانی آپ بھی تشریف فرما تھے. اس وقت وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور میرے ساتھ رہتے تھے، میں اور وہ اکٹھے رہتے تھے. غلام محمد مہر نے کہا سیدنا ابو طالب، اب آپ کا قصہ بیان کیا میں سنا چکا ہوں. سیدنا بھی پڑھا اور ساتھ رضی اللہ تعالیٰ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ. تو ہمارے بریلوی سے سارے بریلوی ایک جیسے نہیں ہیں. ہمارے بریلوی تھے فیصل آباد کے، تو فٹ بولا وہ تو کافی تھا. آپ نے اس طرح دیکھ کے کلام کو جاری کیا اور شد و مت سے کہا سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ. دوسرا کہتا وہ تو مشرک تھا. جس وقت واز ختم کیا تو فرمایا برخوردار ہم مناظرے کر چکے ہیں، اس موضوع پر ہم مناظرے کر چکے ہیں، اور تو سمجھتا ہوگا نا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ہے اور وہ ہے. اعلیٰ حضرت کی وجہ سے تو کہہ رہا اعلیٰ حضرت سے یہ غلطی ہو گئی، انسان تھے مفتی تھے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. میں ان کو فتویٰ دینے والا آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، اور
میں صرف اللہ اس کے رسول سے ان کی محبت چاہتا ہوں. انہوں نے عالمی اسلام کا فتویٰ دیا ہے نا، تو تو ان کے لیے بات کرتا ہوگا تو میں تجھے یہ بتاؤں کہ سیدنا ابو طالب نے جو حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ میں ایک قصیدہ پڑھا ہے، اس قصیدے کا ایک کلمہ ایک طرف اور اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی کی کمائی ایک طرف، پھر بھی وہ کلمہ بھاری ہے ان کے اعمال پر. خاموش ہو گئے. عبد القادر شاہ صاحب نے تو بڑا غصہ ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے، ادب کرتے تھے اور میں بھی ادب کرتا تھا. برادران اسلام کا برا نہ بنانا، یہ ایک مسئلہ مختلف ہی ہے، یہ اختلافی ہے اور اختلافی مسائل نہیں کرنا چاہیے. ہم صرف محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے. یہ اس کا تعلق ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کے ساتھ تم تو یہ کہو جی کہ جو ایسا کرے گا تو یہ ویسا ہو جائے گا. نہیں، کسی کو بھی نہ وہابی کا ہو، نہ شیعہ کا ہو، نہ اونچا کا ہو، نہ چھکا کا ہو. حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابو طالب نے بڑی قربانی کی. اور یہ بھی ہے کہ جب سیدنا عبد المطلب حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کریم کے والد سیدنا ابو طالب کے والد سیدنا عبد المطلب گئے، جس وقت حضور اسلم کی ولادت ہو چکی تھی، جاتے ہی جا کو اٹھایا، ہم کو بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا میں آپ کی تحویل بھی دیتا ہوں، اس کی آپ کی خدمت کرتا ہوں. اس وقت سے لے کر جب حضور کو اس وقت خدمت کرتے رہے اور خدمت کی ایسی کہ کوئی مثال دے نہیں سکتی، اور ایسی خدمت جس طرح کہیں بچھا دے تاکہ کوئی رات کو سوتے وقت ہمارا نہ کر سکتے تھے. اور کلندر تھے، آج ابو علی کلندر بھی ہیں، آج ابو علی کلندر بھی ہیں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ کلندروں کے رئیس ہیں سیدنا ابو طالب، پہلے کلندر وہی ہیں کہ آپ ایمان کو چھپائے تو ایمان کو چھپانا گناہ ہے. انہوں نے ایمان کو چھپائے رکھا، حضور کو نور کے اوپر قربان ہونے دیا. اس لیے وہ چیئرمین تھے، کافروں کے بھی چیئرمین تھے، ایمان والوں کے بھی چیئرمین تھے، اور ان کا ادب سے احترام کرتے تھے اور ڈرتے تھے کافر. اگر آپ اسلام ظاہر کر دیتے تو وہ کافر حملہ کر دیتے حضور کو نور کے اوپر. پھر یہ بھی پڑھیں گے آپ انشاءاللہ، کتاب آ رہی ہے دوسرے سبھی پہلے شکا پڑھ کے اور پڑھ رہے ہیں، پڑھو. مگر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے تو تعریفیں کر رہے تھے، میرے چچا جان آپ نے تباہ کر دیا، حق ادا کر دیا آپ نے آپ کی خدمت کا. اور جس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے سیدنا ابو طالب، وہ کفار نے اذیت دی، تو پھر آپ کی آج میرا چچا ہوتا تو اتنی ضرورت ہوتی کہ آگے بڑھتے. اس قسم کی بے شمار نظم المتناصر فی احادیث المتواتر، اس میں 310 کے قریب احادیث ہیں. امام جعفر القحطانی کیونکہ مراکش میں قحطانی اور غماری ساتا، تو امام جعفر القحطانی نے اس نظم المتناصر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو طالب کی جو خدمت ہے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں وہ متواتر باللفظ احادیث سے ثابت ہے. یعنی علماء کو کتاب منگوائے اور پڑھے، بے مثال کتاب، بہت اچھا کتاب، متواتر احادیث کی تعلیم قربانی ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اخبار المتناصرہ فی اخبار المتواترہ، اس کے اوپر انہوں نے جائز
اللہ پاک اپنا کرم فرمائے، ٹائم ہو چکا ہے، بلکہ میں 1-2 منٹ بھی لے لیتا ہوں۔ یہ صرف میں محبت کی وجہ سے میں کسی کو بھی کافر مشرک نہیں کہنے والا، اور کسی کو گناہ کی وجہ سے یہ برا نہیں کرے والا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے مجھے بھی بچائے، آپ کو بھی بچائے، سارے مسلمانوں کو بچائے، اور حضور کی شفاعت نصیب کرے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، کل قیامت میں بھی۔ وآخر